إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب الذي جعله خليفته في هذه الأرض الذي إذا يريد شيئا يقول كن فيكون الذي خلقنا من آدم وآدم أبونا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل ہم نے سورہ الفاتحہ جو قرآن کو کھولتی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات کچھ مطالعہ کیا، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت اور رحمت سے اپنے اس بندے کو جو بہت ہی کمزور ہے اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی کتاب کا خلاصہ خود تیار کر پاتا۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا خلاصہ کر دیا۔ کل میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ یہ سورت جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، اور اگر آج میں یہ کہوں کہ یہ سورہ دعا بھی ہے، کل سنا نا آپ نے، بندہ اپنے رب سے ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی۔ دعا ہوئی، اور اس دعا کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ایک اور صحابی سے فرمایا کہ تمہارا یہ بھائی جب نماز سے فارغ ہو اس سے یہ کہنا کہ جب تم سورہ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، مکمل ہو جائے، اور آخر میں جب وَلَضَّالِّينَ کہتے ہو تو ایک وہ لفظ بھی کہنا، کیونکہ وہ اس سورت کی چابی ہے۔ اگرچہ وہ لفظ اس سورت میں نہیں ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد وہ آمین بھی کہے۔ آمین کا عربی زبان میں یہ معنی ہوتا ہے کہ تو قبول فرما لے۔ تو ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں تو آخر میں یہی کہتے ہیں نا، آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی یہی تعلیم دی کہ تو نے یہ سورہ جس کی تلاوت کی اس میں یہ دعا مانگی کہ مجھے یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آخر میں یہ تو کہنا کہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورت کا نام سورت الدعا بھی ہے۔
جب بندے نے یہ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس کو یہ سیدھا راستہ، سیدھا کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر کو جانے والا، آپ کے گھر کے جانے والا، کسی ملک کو جانے والا نہیں ہے، تو وہ راستہ، لیکن وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ سچی بات یہ کہ جتنے اور راستے ہیں یہ سارے ہی ٹیڑھے راستے ہیں، سیدھے نہیں۔ جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں یہ سب ٹیڑھے ہیں۔ جس شخص نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا، ممکن نہیں۔ یہ سارے راستے کسی اور طرف جاتے ہیں، جنت کی طرف جانے والا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت ہی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد یہ قرآن ہے، صراط مستقیم سے مراد یہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہی انسان کو اس راستے پر چلاتا ہے اور پھر وہ اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ جنت تک نہیں بلکہ جنت کے اندر اس کے ساتھ رہتا ہے یہ قرآن۔ لہذا اس قرآن سے محبت کیجیے، یہ قرآن آپ کے ساتھ رہے گا اس دنیا سے لے کر جنت کے اس آخری درجے تک جو آپ کا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ درجہ بھی اسی قرآن کی بنیاد پر متعین ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو رب العزت یہ فرمائیں گے اقرأ القرآن، قرآن پڑھنا۔ جنت میں تو داخل ہو چکا ہے، قرآن پڑھ، تجھے کہاں رکھوں؟ جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی وہی تیرا مقام۔ تو ذرا تصور کیجیے، قرآن انسان کا ساتھ دیتا ہے اس دنیا سے لے کر جنت کے اس مقام تک جو اللہ نے آپ کو عطا کرنا ہے۔ اقرأ القرآن وارتقِ، قرآن کو پڑھتا جا اور اس کا مقام جہاں اس کی تلاوت مکمل ہوگی وہی تیرا مقام۔ تو صراط مستقیم سے مراد یہ قرآن، گویا کہ یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جائے، تجھے وہاں تک پہنچائے، تجھے اس کے اندر داخل کر دے، اور وہ یہ ہے قرآن۔ تو دعا کی قبولیت یہ قرآن کی صورت میں ہوئی۔ تو آئیے اس کی سورہ بقرہ، آپ کے پاس اگر قرآن ہے کھول لیجیے اور اسی کے اندر رہیے۔ کل بھی میں نے عرض کیا کہ ذرا ان 2 گھنٹوں میں اپنے سارے ان مصروفیات کو ادھر ہی رکھ کے قرآن کے اندر داخل ہو جائیے۔ آپ قرآن میں داخل ہوں گے، اس کے اندر رہیں گے، یہ قرآن آپ کے سینے میں داخل ہو جائے گا۔ نظر اس کے اوپر رکھیے۔ اور اس قرآن کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا چاہیے اور غور سے اس کو سننا چاہیے۔ انتہائی بے ادبی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہم اس کو غور سے توجہ سے نہ سنیں۔ لاکھ مجبوریاں ہوں، لیکن یہ مجبوریاں، یہ مصروفیات تو پتہ نہیں مرنے تک ختم ہی ہونے کو نہیں آتی۔ جس دن مر جاتا ہے آدمی اس دن سب یہ معاملات ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔
تو ان ساری مصروفیات کو اس سے نکل آئیے، قرآن کے ساتھ ساتھ چلیے، ہر آیت کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ، ہر حرف کے ساتھ۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جن کو قرآن کا پھول کہا ہے۔ پھول آپ جانتے ہیں پھول کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں سے خوشبو آتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کبھی سورہ البقرہ یا سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جشن مناتے، جشن فنکشن کرتے تھے، بکرا ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا، پکایا ہے، دوستوں کو دعوت دی، آؤ میں نے آج سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لی۔ کیا کلچر ہے! ہم بھی فنکشن کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، لیکن کس بنیاد پہ؟ رشتہ طے ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی۔ یہاں کس سے رشتہ ہے؟ قرآن سے۔ اور اس صورت کے اندر تو ایک ایسی آیت بھی ہے، یہ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ، ان سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، ابی کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن میں سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ میرے رسول کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس قرآن کی 6666 یا کچھ زائد یا کچھ کم آیات میں کسی کو یہ علم ہو جائے کہ سب سے افضل ترین آیت شانوں والی کون سی ہے، یہ بڑا علم ہے، بڑا علم ہے۔ میرے رسول کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے ایک صحابی کو یہ علم بھی حاصل ہے، ابی بن کعب۔ تو آپ نے جب یہ جواب سنا، آپ نے فرمایا، یا ابی بارک اللہ فی علمک، اللہ تیرے علم میں اور زیادتی فرمائے۔ اور ابی بن کعب تو وہ صحابی ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابی اقرأ القرآن اسمع، ابی میں قرآن پڑھتا ہوں، تو سن تو صحیح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پڑھیں میں سنوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، کیا پدی کا شور ہوا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، تم سنو۔ سننے والا ہمیشہ تصحیح کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا مقام! حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حل سمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لے کر یہ حکم دیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو بس پھر خوشی کے وہ آنسو جو نکلے وہ خوشی کے ہی تھے۔ کس چیز نے یہ مقام بلند کیا؟ نبی پڑھے اور ایک امتی سنے اللہ اس کا نام لے کر، کیونکہ حضرت ابی بن کعب بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ماہر تھے قرآن۔ تو قرآن تو اس طرح انسان کا مقام بلند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں پھر اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی قرآن ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ایک آیت
کا علم یہ ہو گیا ان کو سب سے شانوں والی آیت آیت الکرسی ہے. ذرا میرے ساتھ رہیے, ادھر ادھر توجہ نہ کیجیے, موبائل بھی بند کر لیجیے اگر نہیں کر سکے, تھوڑی دیر اس سے جان چھڑائیے. یہ بھی ایک عذاب ہے جو ہمارے پر مسلط ہے. نہ بیت الخلاء میں جان چھوڑتا ہے, نہ یہ سونے دیتا ہے. تو اس 2 گھنٹوں کے اندر اس سے جان چھڑائیے, کچھ نہیں ہونے لگا. اس کو کہیے خاموش رہے, اس کا گلا دبا دیجیے, میرے ساتھ رہیے, قرآن کے ساتھ رہیے, سارے مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ دیکھیے, شروع میں آپ اس پہ اگر نظر رکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ. کل ہم نے سورت جو پڑھی اس کے شروع میں لکھا ہے سورۃ الفاتحہ مدنیۃ مکیۃ. وہاں مکیہ لکھا ہے, یہاں مدنیہ لکھا ہے. کبھی اس کے اوپر آپ نے غور کیا کہ یہ مکی لکھنے یہ مدنی لکھنے سے کیا فائدہ؟ آئیے دیکھیے, کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورت فاتحہ جو ہے یہ مکہ میں بھی اتری ہے, پھر دوبارہ مدینہ میں بھی اتری ہے. اس کی یہ شان ہے کہ یہ 2 دفعہ اتری ہے. مکیہ اور مدنیہ کا علم بڑا علم ہے. 114 صورتیں ہیں. آپ ہر صورت کی شروع میں یہ دیکھیں گے کیوں لکھا ہوتا ہے مکی یا مدنی. تو مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکی صورتوں میں جو 13 سال ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے یا مکی قرآن کہا جاتا ہے, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اب اگر یہ جان لیں کہ مکی صورت ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ 13 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا. 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور وہ بنیادی طور پہ اہمیت رکھتی ہیں. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید. توحید, اس کے اوپر بہت زور دیا گیا. دوسری چیز ہے رسالت, اور تیسری چیز ہے آخرت. اگر اس کو میں یہ کہوں کہ ایمان کے 3 ارکان ہیں, ایمان کے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام کے 5 ارکان ہیں, اسی طرح ایمان کے بھی 3 ارکان ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. 3 چیزوں کو 13 سال اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دے کر مکے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور ان مسلمانوں کو بھی جو ایمان لا چکے تھے کہ یہ وہ 3 بنیاد ہیں اسلام کی. ایمان, ایمان ہی اصل چیز ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ ایمان اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو. ایمان کو اللہ تک کون پہنچاتا ہے؟ عمل صالح. اگر عمل صالح نہیں تو زبانی ایمان اللہ تک نہیں پہنچتا. لہذا مکہ میں جو لوگ ایمان لائے 13 سال انہوں نے ماریں کھائیں, تو یہ بنیاد تھی جو پکی ہو رہی تھی, ٹریننگ ہو رہی تھی, آزمائش سے گزارا جا رہا تھا. کیونکہ اس کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ کا وجود آنا تھا جس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, دمشق میں شام کے جہادی میدان میں بڑا مال و دولت حاصل ہو چکا تھا, مال غنیمت ہر طرف. کسی نے کہا بلال کیا فرق ہے آج کی زندگی میں اور مکہ کی زندگی میں جب تمہیں تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا؟ کہا اللہ کی قسم, جو توحید کا جو ترانہ میں وہاں گاتا تھا نا, وہ ان مال غنیمت کے اتنے تعیش کے اندر بھی مزہ نہیں. جب میں وہ ترانہ کہتا تھا جب امیہ بن خلف عذاب دیتا تھا اور میں کہتا تھا احد احد, احد کا معنی تو سمجھتے ہیں نا, احد احد سمد سمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اس میں بڑا مزہ آتا. تو بات تو یہی ہے کہ توحید اصل ہے، توحید اور رسالت اور آخرت. تو مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا بیشتر آپ جب مطالعہ کریں گے نا تو ذرا ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے گا. مکی صورت لازماً ڈسکس کرے گی ان تین ٹاپکس کو. مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد ہیں، جو 10 سال قرآن نازل ہوا، اس کے اندر جو ٹاپک وہ پوری پریکٹیکل لائف کے ٹاپک آتے ہیں. پوری لائف ہے اس کے اندر. وہاں صرف ایمان اور ارکان ایمان، اور یہاں سب کچھ ہے. نکاح اور طلاق اور جنگ اور صلح اور اس کے قوانین اور سیاست اور جہاد اور گھریلو معاملات، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، یہ سارا کچھ 10 سال کے اندر کمپلیٹ ہو گیا. اور مدنی صورتیں سارے ان موضوعات کو ڈسکس کرتی ہیں. اور مکی قرآن جو ہے وہ صرف 3 ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی آپ صورت پڑھیں گے اس کے شروع میں لکھا ہوگا مدنی، تو آپ سمجھیے کہ معاملات انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہیں سارے اس کے اندر آئیں گے. عبادات بھی آئیں گی، معاملات بھی آئیں گی، تجارت بھی آئے گی، نکاح اور طلاق بھی آئے گا، معاشرتی سسٹم بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا اس میں. لیکن جب آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو اس میں 3 چیزیں زیادہ ٹاپک جو ہے 3 ٹاپک ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ سورۃ البقرہ مدنیۃ، اس میں وہ کتنے ٹاپک آئیں گے؟ ساری زندگی کے ٹاپک. اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس صورت میں بیان کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑی سی آواز اونچی کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 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 ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. الف لام میم. الف دیکھیے، الف پڑھ لیا ہم نے، لام پڑھا اور میم پڑھا. کوئی لفظ بنا؟ کوئی لفظ نہیں. الف بھی حرف، لام بھی حرف، میم بھی حرف. 3 حروف ہیں، بس ان کو الگ الگ کر کے ہم نے پڑھ لیے. ان حروف کو جب ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر، مقطعات، یہ حروف وہ ہیں جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. معنی کیا ہے؟ کوئی معنی. اب اگر یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں تو پھر یہ سوال ہوگا کہ اچھا قرآن میں کوئی بے معنی چیز بھی ہے؟ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اس کا کلام بھی کیا ہے؟ بے عیب ہے. تو اس کے اندر پھر بے معنی چیز کیسے آ گئی؟ اور اگر یہ بے معنی ہوتا، یعنی اس کا معنی کوئی نہیں، لیکن اگر یہ حروف بے معنی ہوتے تو مکہ والے بھی سوال کرتے، واہ، ہمیں چیلنج کیا ہے، کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے اندر بے معنی چیز کیسے آ گئی؟ کوئی سوال مکہ والا میں نہیں. اس لیے کوئی روایت صحابہ سے نہیں ملتی کہ اس کا کیا معنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لینگویج کا اپنا ایک سٹائل ہے عربی زبان کا. اس وقت یہ جو ہیں اسی طرح لوگ اپنے اشعار میں بھی کچھ حروف اور اپنے
لکھنے میں نثر میں بھی اسی طرح کہتے تھے. تو یہ ایک سٹائل تھا. دیکھیے ہم انگریزی کا ایک سٹائل تھا. جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ جب اپلیکیشن لکھیں گے تو پہلے لکھیں گے ٹو, پھر اس کو چھوڑ دیں گے, پھر نیچے والی لائن پہ آئیں گے اور ٹو سے آگے جو ہے ٹو دا پرنسپل آف کالج دس اینڈ دیٹ. تو یہ ایک سٹائل بتایا جاتا ہے. اب کمپیوٹر کا دور آ گیا, کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب ٹو کے ساتھ آگے سب کچھ جا رہا ہے, بالکل کوئی اسپیس نہیں ہے. ایون کہ نیا پیراگراف ہو تب بھی اسپیس کوئی نہیں. یہ سٹائل ہو گیا. یہ اسی طرح کا ایک سٹائل ہے. حروف ہیں لیکن بڑی اہمیت والے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ الفا ومن قرأ لاما ومن قرأ میما, جس نے الف حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, اور جس نے لام پڑھا اس نے 10, اور جس نے میم پڑھا اس نے 10. ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ کے رسول نے فرمایا. اس قرآن کے حروف کی تعداد 3.5 لاکھ ہے. آج گھر میں بیٹھ کے ضرب دیجیے, پھر نتیجہ نکالیے. اور اگر آپ اس کو سمجھ کر ان حروف کو, ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں گے یا سنیں گے, اس کا اجر انکاؤنٹیبل ہے, کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اس لیے اس کا ذکر نہیں. تو دوسرا فرمایا کہ پڑھنے کا یہ, تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں, اور ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. پھر اس کو ضرب دے لیجیے. اور اگر آپ رمضان میں اس کو پڑھیں تو رمضان میں ایک نفل فرض کے برابر ثواب ملتا ہے, اور فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے. اس کو بھی ملٹیپلائی کر لیجیے. اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک دانہ بویا گیا, اس دانے سے 7 خوشے نکلے, 7 پودے, پھر 7 خوشے ہیں. ہر خوشے میں کیا ہے؟ 100 دانہ ہیں. اور اس طرح ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700 دانہ ہو گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء. لیکن یہ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ اگر چاہے گا تو اس سے کئی گنا, 10 گنا, 20 گنا, ارب گنا, لاکھ گنا کر دے گا. یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیت کیسی ہے؟ ثواب تو آپ کی نیت کے اوپر ملے گا. تو یہاں حروف ایک جو 3.5 لاکھ حروف ہیں, اس کو آپ اس طرح ضرب دیتے جائیں. اور اللہ کے خزانے سے جو کچھ ملنے والا ہے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, نہ آپ اس کو محدود کریں, کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ دینا چاہتا ہے, آپ کیوں کاؤنٹ کریں اس کو؟ دے جتنا بھی دے. تو یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ مقطعات. یہ سورتوں کی ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد الف لام را, بہت ساری صورتوں. اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی ہے. ذالک الکتاب, یہ اللہ کی کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, شک نہیں ہے. ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں ممکن نہ ہو کہ آپ کوئی غلطی نکال سکے. حالانکہ شک بھی ایک لفظ ہے, شک بھی عربی کا لفظ ہے, ریب بھی عربی کا لفظ ہے, لیکن یہاں ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ذالک الکتاب لا شک فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. شک کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں امکان ہے کہ 1000% نکل آئے کوئی غلطی, لیکن ریب میں نہیں ہے, قطعاً ممکن نہیں. ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, جن ہو جائیں, کبھی بھی غلطی نہیں نکال سکتے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کا جو رائٹر ہے وہ شروع میں یہ کہتا ہے کہ پڑھنے والے مطمئن ہو جا کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں, تو نکال ہی نہیں سکتا. تو کیا سارے جن سارے مل جائیں, نہیں نکال سکتے. ابھی آ رہا ہے ذکر آگے. یہ اللہ کی کتاب, اللہ ہمارا خالق ہے. تو اگر اللہ انفارمیشن دے وہ اتھینٹک ہوگی یا انسانوں کی انفارمیشن اتھینٹک ہوگی؟ ہدی للمتقین. یہ اس کتاب سے جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ متقین ہیں. یہ کتاب صرف متقین کو ہدایت دیتی ہے, باقیوں کو نہیں دیتی. یہ فیصلہ کر دیا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ. متقی کون ہے؟ تو آئیے متقی, ہم تو ایک اپنا استعمال کرتے ہیں نا متقی, لیکن قرآن نے جس اصطلاح میں اس لفظ کو استعمال کیا وہ بہت ہی وسیع معنی میں ہے. متقی شخص وہ ہوتا ہے جو اس دل کے اندر شیطان کو کبھی داخل ہی نہیں ہونے دیتا, ممکن نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا التقویٰ ہاہنا,
تقویٰ اس دل کے اندر ہوتا ہے. میں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوں, بہت بےایمانی کر سکتا ہوں, میرے اختیارات میں بہت کچھ ہے, لیکن میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں. اللہ سے ڈر جاتا ہوں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. بچہ میرے پاس آیا, میں دکاندار ہوں, سودا دے سکتا ہوں اس کو, پیسے سارے لے کے کچھ کا کچھ لے لیتا ہوں, کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو یہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ قرآن سے متقین کو ملتی ہے. مختلف لوگ اس قرآن سے مختلف زاویوں سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں, لیکن یہ قرآن صرف ان لوگوں کو جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تقویٰ شرط ہے. دیکھیے نا, آگ جلانی ہو تو ماچس تو ہونی چاہیے نا, یہ لائٹر ہونا چاہیے, کوئی چنگاری تو ہونی چاہیے. یہ پرانے زمانے میں آگ, ایک چنگاری کوئی تو پڑی ہو نا جس سے آگ جلے گی, لیکن اگر چنگاری نہیں ہے آگ کدھر سے جلے گی؟ اس لیے ضروری ہے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا صرف جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہو. ایک تو یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے کی کہ یہ تقوی یہ ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعریف فرما دی. اب دیکھیے, الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں, یہ متقی ہیں. دوسری صفت کیا؟ وہ یقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ پڑھتے ہیں, پڑھنا اور چیز ہے, قائم کرنا اور چیز ہے. نظام صلاۃ کو اس زمین پر بحیثیت مسلمان نافذ کرنا, یہ اقامت صلاۃ ہے. پڑھنا اور چیز ہے. قرآن نے بہت کم لفظ استعمال کیا کہ نماز پڑھو, کہا اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, قائم کرو. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری اس لائف میں ایک ہی تو عمل ہے, ایک ہی تو رکن ہے اسلام کا جو باقی رہ گیا ہے. کلمہ ایک دفعہ پڑھا نا, مسلمان ہو گئے, ایک رکن مائنس ہو گیا. باقی کتنے رہ گئے اسلام کے ارکان؟ 4. زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ امیر آدمی دیتا ہے. غریب, ہماری اس امت کے امیروں کی تعداد کتنی ہے اور غریبوں کی کتنی ہے؟ غریب زیادہ ہے یا امیر؟ تو غریبوں کی تو جان چھوٹ گئی, رکن ختم ہو گیا. روزے رکھنے ہیں اور کیا روزانہ رکھنے ہیں؟ نہیں, رمضان کے فرض ہیں, سال میں ایک دفعہ رکھنے. غریب بھی رکھے گا, امیر بھی رکھے گا, تو سال کے بعد روزے آئیں گے. اس لیے وہ بھی کوئی ایسا مشکل رکن نہیں ہے. اور کون سا رکن رہ گیا؟ حج کون کرتا ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ آپ بتائیے سی, باقی کون سا رکن رہ گیا؟ نماز ہی رہ گی نا. تو ایک نماز ہی تو ہے جو غریب کو بھی اس کی اقامت کرنی ہے اور امیر کو بھی. آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا. نماز کو کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اس طرح قائم کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, تو میرا ذکر کرنا چاہتا ہے نا, تو نماز کو قائم کر, نماز کو قائم کر. اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ بے اثر, بے اثر. آئے گا موضوع, آئے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آگے چل کے آئے گا کہ نماز وہ ہے جو فحاشی اور عریانی اور برائی سے روکتی ہے, منکر سے روکتی ہے. آپ نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں نا, کبھی دیکھا کہ مسجد میں کوئی برائی ہوتی ہے؟ مسجد میں کوئی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے کیسے فرما دیا کہ نماز برائی سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ برائی تو باہر ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نماز کا تعلق باہر کے معاشرے سے. یقیمون الصلاۃ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ نماز غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے رزق دیا ہے وہ کون ہے؟ یہ تعریف کن کی جا رہی ہے؟ متقین, متقین کی. جو لوگ غیب پر ایمان نہیں لاتے, قرآن ان کو ہدایت دے گا؟ ہدایت نہیں دے گا. جو لوگ قائم نہیں کرتے نماز کو, قرآن ہدایت دے گا؟ قطر نہیں دے گا. اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے, کہا کہ رزقناہم, ہم نے رزق دیا, ہم نے, اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی آپ کو امانت دے اور پھر اس کو کہے کہ اچھا اتنا اس میں سے خرچ کر دینا تو تمہیں انعام ملے گا. کیا خیال ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟
مال تو کسی کا انعام ہے تو کسی کی، وہ کہتا ہے ذرا خرچ کرو انعام ملے گا، اور اگر پھر بھی ہم خرچ نہ کریں بڑے ڈفر ہیں ہم، بے عقل لوگ ہیں۔ جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ دیکھو یہ 1000 روپیہ، اس میں سے جو ہے نا 100 روپیہ تم خرچ کر دینا، تمہیں میں اور انعام دوں گا، تم خرچ کرو گے نا تو تمہیں انعام دوں گا۔ پیسے کس کے ہیں؟ اس کے ہیں نا، آپ کے تو نہیں ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف خرچ کرنا ہے بس۔ لیکن ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، بس یہ ہمارا اور میرا، ہمارا اور مالی مالی، میرا مال کہہ کے اسی جان کھپا۔ مال تو ہے ہی نہیں، اور جب تو مر جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے انسان، پھر کیا ہوتا ہے؟ مال کس کا ہوتا ہے؟ تیرا تو نہیں ہے نا۔ تجھے تو اس کوٹھی کے اندر جو تو نے اس مال سے بنایا تھا جس میں سے زکوٰۃ بھی دینی تھی، اب اس حرام مال سے بنا کے اس کوٹھی کے اندر تو نے اپنی اولاد کے لیے بنایا، یہی اولاد تجھے 10 گھنٹے کے لیے اس کے اندر اے سی کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ سوچ انسان، سوچ، مال کسی کا ہے، اس نے کہا خرچ کر، زکوٰۃ دے، تجھے انعام دوں گا، جنت دوں گا تجھے، لیکن کہتے نہیں یہ نہیں کرنا۔ اور کیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ 98 میں جاپان گیا تو وہاں ترکی کے ہمارے بزرگ بڑے گورے چٹے اور ماشاءاللہ وہ پہنتے بھی عربی توپ اور اترا اور اس طرح، تو جاپانی جو ہوتے ہیں اس قسم کی پرسنالٹی کی پوجا کرتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کوئی ان کے پرسنالٹی ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ پہنچا ہوا ہے، روحانی قسم کی، وہ اس طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ منٹوں میں انسان کو، ایک کافر کو مسلمان کر لیتے ہیں، اس صلاحیت دی، کوئی زیادہ عالم دین نہیں۔ اور ایک دفعہ میں اور وہ جا رہے تھے تو سامنے سے 2 یہودی آ رہے تھے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں ابھی ان کو مسلمان کروں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوتے؟ یہودی بڑے وہ ہوتے ہیں؟ کہتا نہیں آپ دیکھیں تو صحیح۔ وہ آئے تو انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے بھائی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہو نا پیروکار؟ کہنے لگے ہاں۔ تو کہنے لگے میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، میرے ایمان کا حصہ، تو میں تمہارا بھائی ہو گیا نا، اور جب تم میرے بھائی ہو گئے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو نا، تم اپنا کلمہ مجھے پڑھاؤ اور میرا کلمہ تم پڑھو۔ اب وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کلمہ پڑھاؤ نا مجھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کہا آپ میرا بھی پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھائی ہیں، تو ہم سب بھائی ہیں۔ مجھے کہنے لگے دیکھیں مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے نا ہمارا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو پہلی کتابیں آئی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے، تورات انجیل وہ بھی اللہ کے کلام ہے، تورات زبور۔ وما انزل من قبل، کہ جو کچھ پہلے اس کے اوپر بھی وہ متقی کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر تو پختہ یقین ہے، یقینی صورت میں کہ ایک دن واپس چلا جانا ہے ادھر سے، اور کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے جہاں سے آئے نا ادھر ہی جانا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چند صفات دی ہیں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے آپ جب یہاں نوٹ بک لیے بیٹھے ذرا نوٹ کرتے چلے جائیے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں جو اس کے پسندیدہ ہیں، نوٹ کیجیے، اور وہ لوگ جو ناپسندیدہ ہیں ان کو بھی نوٹ کیجیے، اور پھر اپنے آپ کو کھڑا کیجیے کہ آپ کن کے ساتھ ہیں، ذرا جائزہ لیجیے، میں بھی لوں آپ بھی لیں، میں کن کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ جائزہ لینا ہے، تبھی قرآن ہدایت دے گا۔ فیصلہ کر لیجئے کہ یا ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ۔ یہ بیچ کی جو زندگی ہے نا، یہ تو کوئی زندگی نہیں، اس کو تو اس دنیا والے بھی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں دوگلے ہو تو، اور بزنس کرنا ٹھیک ٹھیک کرو نا، یا ہمارے ساتھ آ جاؤ ادھر چلے جاؤ، ایسا ہی ہے نا۔ کبھی ایسے آدمی کو جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرتا، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ فضول آدمی۔ تو آج یہ فیصلہ کیجئے اس قرآن کی روشنی میں کہ متقین کے اندر آنا ہے یا دوسرے اس میں جانا ہے، فیصلہ کر لیجیے، اور مجھے اپنی سابقہ زندگی اس کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل کرے۔ آج سے ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں، تو ذرا ہاتھ اٹھائیے نا، عہد کرے نا۔ اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، تو معاف کرنے والا ہے۔ آج سے ہم عزم کر رہے ہیں کہ ہم تیری کتاب کے مطابق جیئیں گے، مریں گے۔ آئیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب یہی ہونے والے۔ کامیابی کا معیار ہوگا، لوگوں کے پاس ہوگا مال و دولت، یہ وہ بڑا معیار، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، کامیاب کون ہونے والے ہیں؟ یہ لوگ ہونے والے۔ دوسری کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ وہ جو حضرت خبیب بن عرب جو پھانسی پہ مکے والے چڑھا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ اسلامک اسٹیٹ کی کوئی بہت بڑی ان کو پوزیشن مل گئی تھی، کوئی وزارت ملی تھی؟ نہیں، مکہ کے اس پہاڑی کے اوپر پھانسی چڑھا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کچھ بظاہر کچھ نہیں، پھانسی چڑھ رہے ہیں۔ اور ایک دعا کی اللہ سے، اور وہ یہ دعا، اللہم بلغ سلامی و تحیاتی الی رسولک، کیونکہ کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، لیکن اللہ پر اتنا یقین تھا کہ دعا مانگی کہ اللہ تو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر، کوئی میرا یہ جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے کوئی پہنچانے والا ہے نہیں ہے، میرا سلام تحیاتی و سلامی اپنے رسول تک پہنچا۔ کیا یقین ہے، یہ کامیاب ہونے والے جو کہہ رہے تھے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مال مل گیا تھا، دولت ملی، کچھ نہیں، اس کو متقی کہتے ہیں۔ یقین ہے اتنا کہ یہ ہم کریں گے، کامیابی لازمی ہے۔ ہم کامیابی کے اور یہ کامیابی نہیں، یہ گندگی ہے۔ اور ابھی تو ہم زندہ ہوتے ہیں، اولاد پہلے اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے، دیو نا جائیداد والوں نے ٹرانسفر کرو، بڈھا بیٹھا ہوا ہے ابھی تک مرتا ہی نہیں، کامیابی ہے؟ لا حول ولا قوة۔ وہی مال اور دولت، وہی اولاد جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، وہی مجھے آج نہیں برداشت کرتے۔ سوچ انسان یہ تیرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ آج قرآن کی طرف یہ کامیابی دے گا تجھے، سب کچھ اسی کے اندر، ہر نئی چیز اسی کے اندر دے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، اس کو کوئی جھوٹ ثابت 14 صدیاں نہیں کر سکا۔ اور آج تو کیا کریں گے؟ اور اللہ کے رسول مسجد نبوی بیٹھے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ہاں ہوا جبرائیل، اے میرے صحابہ یہ جبرائیل آئے ہیں، تم تک تمہارے ساتھی خبیب کا سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو سب نے کہا وعلیہم السلام۔ وہ چلے گئے اس دنیا سے، سلام پہنچ گیا، کامیاب ہو گئے۔ فزت برب الکعبہ، کیا تصور ہے، کیا زندگی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے بظاہر، لیکن کہنے میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ سید قطب کو پھانسی کی طرف لے جایا گیا، مسکراتے مسکراتے، کامیاب لوگ، متقی لوگ، قرآن کی تشریح لکھنے والے، قرآن کے ساتھ زندہ رہنے والے، قرآن کے سائے میں۔ ہم تو 2 گھنٹے گزارنے آئے ہیں، اللہ کی قسم 2 گھنٹے گزار کے دیکھیے، جو اس کے اندر لطف ہے کہیں نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کی متبادل نہیں ہو سکتی۔ سید قطب کو پھانسی کی کوٹڑی کی طرف جا رہے ہیں، BBC کا نمائندہ کہتا ہے کہ آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کمال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگے تمہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتی، آپ تو موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا آف کورس موت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا تو مسکراتے، کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ ہیو یو گرل فرینڈ؟ اس نے کہا آف کورس آئی ہیو سو مینی گرل فرینڈ، میری بہت ساری گرل فرینڈ ہیں۔ کہا اف یو ہیو اپوائنٹمنٹ ود ون آف دیم سو یو weep or laugh? Of course I laugh. تو سید
Of course I am laughing because I am going to my beloved and who is Allah. میں بھی اپنے محبوب کی طرف بڑھ رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گا اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو میں کیوں روتا ہوا جاؤں؟ موت کی طرف بڑھنے والا کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس دنیا سے منتقل ہونے والے، سکرت الموت میں، اور بیوی کہتی واہ کر واہ، ہے مصیبت، ہے مصیبت، خامن چلا جائے تو مصیبت ہی ہے نا بیوی کے لیے۔ کہا اللہ کی بندی یہ تو الفاظ نہ کہے، کیا بات ہے، سکرت الموت میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں اللہ کی بندی یہ الفاظ نہ کہے، واہ کر واہ، مصیبت نہ کہے، میرے لیے خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ بعد قلیل ساکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ تو یہ کیا مصیبت ہے، تو یہ نہ الفاظ ہی نہ کہے، کیا نہیں یار، یہ ہے اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے متقی۔ دیکھیے قرآن نے انسانوں کی 3 قسموں میں ان کو تقسیم کیا، متقی، ان کی یہ چند صفات، باقی آگے آئیں گی، آپ نوٹ کرتے چلی جائیں، اور جب ہمارا دورہ مکمل ہوگا ذرا لسٹ دیکھیے گا، اس لسٹ کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کیجیے، کوشش کریں گے ہم کہ انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ وعدہ کیا ہے نا آپ نے کہ آج سے اپنی زندگی کو چینج کر لیجیے، چھوڑیے اس زندگی کو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا بیعت کرو نا اکرمہ، کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آیا ہوں لیکن مجھے دھڑکا ہے، اور دھڑکا کیا ہے کہ میں نے اور میرے باپ نے، ابو جہل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو تکلیفیں دینے میں، اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعریف ہو یا اکرمہ، اکرمہ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ الاسلام یمحو ما سبق، جو کچھ گزر گیا اسلام اس کو صفر کر دیتا ہے۔ آپ میرے سینے سے لگ، سب کچھ ختم۔ آئیے آج میں بھی آپ کو کہتے ہیں، آئیے آج اللہ کے اس قرآن کو سینے سے لگا لیجئے، سب کچھ پچھلا ختم کر دے گا۔ آپ آج اس مقام پر اگر نیت صحیح ہے، چھوڑیے جو کچھ ہو گیا ہو گیا، چھوڑیے، اس قرآن کے ساتھ آ جائیے، سینے سے اس کو لگا لیجئے، سینے کے اندر اس کو اتاریے، پچھلا سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ تو ہے ہی اسلام ایسا ہے۔ اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ متقی بننے سے انکار کرتے ہیں، کفروا کا مطلب انکار کرتے ہیں، متقی نہیں بننا چاہتے، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان یہاں کافر بھی مراد ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں یہ بات، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہوں، لیکن کہتے ہیں یہ قرآن کیا 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، پرانا علم کیا، نیا جدید دور نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اس قرآن نے یہ کہا ہے لا یاتیہ الباطل، کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جتنی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ اس قرآن کے اندر ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہر نئی چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، میرے جیسا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں۔ اور آج کے دور میں کون ہوگا جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور جیسا آپ تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، کوئی اگر انکار کرتا ہے کہ نہیں قرآن کا نظام جو ہے نہیں، وہ نہیں ہمیں چاہیے، ہم نے اپنے اوپر قرآن کا نظام نافذ نہیں کرنا ہے، تو پھر کیا سواء علیہم انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون، وہ کبھی یہ نہیں ماننے والے۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ شرط کیا ہے؟ تقوی، ہدایت حاصل کرنی، تقوی پیدا کیا جائے، اور وہ اپنی اسی روش پہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن نے انسانوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا، چوتھی کوئی قسم نہیں۔ متقین ہیں، کافر ہیں، ان الذین کفروا، اور آگے تیسری قسم بھی آ رہی ہے، وہ منافقین۔
یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو پھر کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن بھیجا نا، ٹھیک ہے، موجود ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے تو اللہ پھر ان کے دلوں کے اوپر پھر مہر لگا دیتا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں، جہالت کے پردے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے ماڈرن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بڑے چلاک سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں پردہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص، سید قطب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے الجاہلیت فی القرن العشرین، 20ویں صدی میں جاہلیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کو نہیں پہچانتا سب سے بڑا جاہل ہے، وہ بے شک PhD ڈاکٹر کیوں ہوا، رب کو ہی نہیں پہچان سکتا۔ تو ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ، پہلے متقین، پھر اس کے بعد ان الذین کفروا، کافر ہیں جنہوں نے بالکل انکار کر دیا کہ نہیں ہم مانتے، لیکن اب تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ متقین ہیں نہ کافر، کسی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنے، یہ بڑے اب چلاک ہیں، ان کو کہا جاتا ہے بڑے ڈپلومیٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا ڈپلومیٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ مولوی کیا کرے، وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ ان کو بھی کچھ نہیں، دونوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ من الناس، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان نہیں لائے۔ دلوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، وہ بتا رہا ہے یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو بہت چلاک سمجھتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دو، یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کی ہے، کافروں کی بہت تھوڑی، متقین کی کوئی صفات بیان کی، کافروں کی تو بالکل ہی تھوڑی کی ہیں، ان کی تفصیل بیان کی اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک گروہ ہے۔ جب یہ خطرناک گروہ ہے تو ان کی سزا بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی تاکہ خبردار رہیں، اور کوئی شخص اگر اس گروہ کے اندر شامل ہو گیا مارا گیا، بظاہر کیا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گروہ کہاں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو ہجرت کے بعد یہ تیسرا گروہ سامنے آ گیا۔ مکہ میں مشرک تھے یا مسلمان، بس سیدھی سی بات تھی، ان الذین کفروا، کافر، انہوں نے کہا نہیں مانتے، بس اچھی بات ہے، واضح ہو گیا۔ لیکن جب مدینہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک گروہ تیسرا آ گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ رئیس المنافقین وہ جو عبداللہ بن ابی، اتنا چالاک آدمی تھا وہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وعظ اور نصیحت فرمانا چاہتے تھے وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا ایھا الناس، لوگو اطیعوا واسمعوا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بات کو سنو غور سے اور اس کے اوپر جو ہے اطاعت کرو۔ بدبخت خود رئیس المنافقین سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ بات کر، تو ایک تیسرا گروہ ہو گیا، اور یہ زیادہ خطرناک، ان کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر تو وہ ایمان لائے۔ تو اب یہ تیسرا گروہ، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کو، یخادعون اللہ، اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن جو بہت زیادہ سیاح کوا ہوتا ہے نا وہ خود ہی جال میں پھنستا ہے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، مومنوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ مومن تو بیچارے سادہ سادہ ہیں، ایماندار بات ڈٹے ہوئے ہیں، جو ہونا ہے دیکھی جائے گی، ڈپلومیٹ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وما یشعرون، لیکن
ان کو شعور نہیں ہے اس کا، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے ان کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں خطرناک، ان کے لیے خطرناک ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، یہ منافقت کی کیا ہے؟ بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ٹھیک ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی بیماری کو بڑھا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ پہلے کافروں کے لیے آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ علیم ہے تو عذاب، لیکن عظیم بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن علیم اس سے زیادہ دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بما كانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بظاہر کچھ کہتے ہیں کچھ یہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے، سادہ لوگ مسلمان کہتے ہو کیوں سیدھے سیدھی بات کرو، ایمان لے آئے، ٹھیک ٹھیک بات کرو، ہمارے ساتھ وہ مخلص ہو کر رہو، تو وہ کیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ایسا فساد کرتے ہو، ایسا معاملہ کیوں کرتے ہو؟ قالوا انما نحن مسلمون، تم نے ہمیں فسادی کیا؟ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پوری دنیا میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ چونکہ دل کی کیفیت جانتا ہے وہ آگے جواب دیتا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ نہیں خبردار رہو، تم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہی فسادی ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون۔ یہ ابتدا میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہیں یہ آئندہ بھی آئیں گے تو تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا، آگے ہماری سپیڈ انشاءاللہ تیز ہو جائے گی، اور ہم یہ یقین رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ ہم یہ قرآن کا پورا دورہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔